बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल बरोज़ुम्मा हम बात करेंगे रिंग रोड जो करप्शन केस था, रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस, उसमें जो फाइनल जजमेंट है अदालत की जानिब से वो जारी कर दी गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फंड्स की स्क्रूटनी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा निगरान वज़ीर इत्तलात वो आज बेइज्जत हो गए और सहाफ़ियों ने उनको प्रेस क्लब में इजाज़त नहीं दी। वो आए, वो वहाँ पर बैठे और उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन चूँकि अब वो वज़ीर इत्तलात नहीं रहे और गैर आइनी तौर पर वो चिपके हुए हैं ये हुकूमतों के साथ, बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर है और जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको लोटों का सरबराह भी कहते हैं। राजा रियाज वो पहले कहते थे मुझे पेशानते नहीं हैं, अब उनको पेशानना तो दूर की बात है, उनको बेइज्जत किया और शट अप कॉल दी और डांट पिला दी वफाकी वजीर ने, और ये भी असम्बली के इजलास के दौरान। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हामिद मीर की जो क्लास लग गई है वो भी बड़ी मिसाली आज उनकी जानिब से जो झूठ फैलाया गया था उस पर भी ये बुरी तरह पिट गए हैं। इमरान खान की जानिब से जो अहम एक रिमार्क्स सामने आए हैं और इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान इन्होंने सुबह खबर चलाई, जो हमारा लिफाफा और मीडिया है इनकी जानिब से खबर सुबह से गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान ने तमाम जो अपने वज़राए आला हैं, वो वज़ीर आला पंजाब हो साबिक या खैबर पख्तूनख्वा, उनको कह दिया है कि आप हर सूरत में असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त दायर करें सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ये खबर आई कि जी ये कह दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने ये इजाज़त दे दी है कि आप असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त दें। मैंने आपको बताया था कि आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएँ वो वापस बहाल हो जाएँ। अब वो जब हम बात करते हैं कासिम सूरी वाली जो मामला था, चूंकि कासिम सूरी की रूलिंग इलीगल थी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो उसके बाद जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी या उसके बाद जो अमल था, चूंकि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कासिम सूरी की रूलिंग आ गई, कासिम सूरी की रूलिंग जब खत्म हुई तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे बहाल हो गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बहाल हो गया तो वजीर आजम के पास अख्तियार नहीं होता असम्बली डिज़ोल्व करने का। इस वजह से वो असम्बलियाँ बहाल हुई थी और वो जो नोटिफिकेशन था वजीर आजम का या सदर का उसको ख़त्म किया था। यहाँ मामला ऐसा नहीं है, असम्बली डिज़ोल्व करने का कोई कानून मौजूद नहीं है, असम्बली बहाल करने का कोई आइन में कोई शिक मौजूद नहीं है। अब इनकी जानिब से सारा दिन ये खबर चलाते रहे। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लॉन्ग मार्च का भी प्लान कर रही है, और ये मैं आपको पहले खबर दे दूं कि जो मुज़ाकरात का है, और वो अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पेशरफ सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना प्लान बना के बैठी है कि अगर हमें लॉन्ग मार्च दोबारा से करना पड़ा तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि हम तो आवाम की खातिर किसी हद तक भी जाएंगे, आवाम को हर सूरत हम रिलीफ लेके देंगे, और हम ये जो अदम इस्तेहकाम है वो इंतखाबात की सूरत में ख़त्म करके रहेंगे। अब वज़ीर आला पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर की गई हैं, और ये हैं निगरान हुकूमतों के खिलाफ। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक या साबिक चूँकि स्पीकर तब तक कायम होता है जब तक नई असम्बली में स्पीकर का इंतखाब नहीं हो जाता, स्पीकर अपनी जगह पे कायम रहता है। तो स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है निगरान हुकूमतों के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़राए आला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त बाकायदा तौर पर आज जमा करवा दी है, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हर सूरत इन निगरान हुकूमतों को ख़त्म किया जाए। अब ये लिफाफा मीडिया सारा दिन खबर चलाता रहा कि असम्बलियों की बहाली की दरखास्त तैयार है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत भी की और कहा कि शर्म करें वो सारे मीडिया ग्रुप जो एक खबर को बगैर तहकीक और बगैर कंफर्मेशन के चलाई जा रहे हैं, और सिर्फ उसका मकसद क्या है, पीडीएम को खुश करना। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कंफ्यूज करना। अब वो कंफ्यूजन इस वजह से फैलाई जा रही है कि जी हर सूरत इमरान खान को नीचा दिखाना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्त दायर की है उसमें ये कहा गया है कि निगरान 90 दिन का टाइम ख़त्म हो चुका है। 22 अप्रैल के बाद जो निगरान हुकूमत है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो गैर आइनी है और इनको हटाया जाए, और इनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में एक नया सेटअप बनाया जाए जो पंजाब और पंजाब के मामलात को चलाए, और पंजाब के मामलात के अलावा
وہ خیبر پختونخوا کے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب یہ نگران سیٹ اپ ختم ہوگا تو جب تک نیا نگران سیٹ اپ نہیں آتا سابق وزرائے اعلیٰ بحال ہو سکتے ہیں۔ سابق وزرائے اعلیٰ جب اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، تو اس کے بعد بھی جب تک نیا سیٹ اپ نہیں آیا تھا پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ اگر یہ نگران سیٹ اپ ختم ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ابھی 1 مہینے تک جو نیا سیٹ اپ ہے جو 90 دن کا ہم نے جو کرنا ہے، تو نیا سیٹ اپ میں ابھی 1 مہینہ ہے، تو وہ اس نگران سیٹ اپ کو تو توسیع نہیں دے گی، لیکن وہ تب تک جو سابق وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو بحال کر سکتی ہے، اسمبلیاں نہیں بحال ہو سکتی۔ تو خیر یہ جو ان کی جانب سے جھوٹی خبر چلائی گئی تھی وہ بھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں کلیئر کر دوں کہ اسمبلیاں بحال کرنے کی درخواست نہیں دائر کی گئی، بلکہ نگران حکومتوں کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے فنڈنگ کی اسکروٹنی کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی تھی، الیکشن کمیشن نے وہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کی خارج کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلے میں کہا کہ تحریک انصاف نے تمام سیاسی جماعتوں کو آڈٹ رپورٹ پر اعتراض کیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق آڈٹ رپورٹس ایک کیٹیگری کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی نہیں ہیں۔ آڈٹ فرم کی ایک کیٹیگری کا ہونا قانونی طور پر لازمی نہیں۔ الزام عائد کیا گیا کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم پر امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کی تحقیقات پہلے ہی جاری ہیں، کسی اور سیاسی جماعت کی فنڈنگ کے خلاف کوئی درخواست نہیں آئی تھی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کا معاملہ اسکروٹنی رپورٹ آنے پر دیکھا جائے گا۔ باقیوں کی حد تک جو درخواست ہے وہ خارج کی جاتی ہے۔ بیسیکلی اس میں فضل الرحمان کے خلاف درخواست تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف درخواست تھی، تو اس پر پھر الیکشن کمیشن آپ جانتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کام کر رہا ہو اور وہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھے۔ دوسری جانب راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن کیس، یہ وہ کیس تھا جس پہ سب سے زیادہ اس وقت جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی تو یہ سب سے زیادہ اس پر اعتراض کرتے تھے اور عمران خان پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ عمران خان نے تب بھی اس پر ایک رپورٹ بنوائی، انکوائری رپورٹ ہوئی اور اس میں ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے جب دوبارہ یہ رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، یہ امپورٹڈ حکومت آتی ہے، یہ انہی تمام جو کمشنر راولپنڈی اور باقی لوگ تھے ان تمام کو وہ بحال بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف ثبوت جمع نہیں کرواتے۔ پروسیکیوشن جو شہباز شریف کی پروسیکیوشن تھی وہ ثبوت جمع نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو بری کر دیا۔ کل اپوزیشن میں تھے تو اسی کیس پر اور اسی اسکینڈل پر سیاست کرتے تھے، جب حکومت میں آئے تو اسی اسکینڈل میں جو مرکزی ملزمان ہیں ان کے خلاف ثبوت نہ دے کے سب کو بری کروا دیا ہے امپورٹڈ حکومت نے۔ اس میں سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود، جو کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور اسسٹنٹ کمشنر وسیم تابش کو بری کر دیا گیا ہے۔ ملزمان نے اینٹی کرپشن میں بریت کی درخواستیں دائر کی تھی اور عدالت نے دلائل کے بعد ملزمان کی درخواستیں منظور کی ہیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب وکیل تھے اور عدالت نے ملزمان پر راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کیس میں فرد جرم عائد کر رکھی تھی۔ چلان میں سابق کمشنر راولپنڈی، کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، وسیم تابش اور عبداللہ کو ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ 2.60 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا اور عدالت نے کہا کہ 30 سے زائد گواہ چلان میں نامزد کیے گئے، لیکن اب پروسیکیوشن نے کوئی بھی ثبوت عدالت میں جمع کروانے سے کافی وقت گزر گیا ہے اور پروسیکیوشن ثبوت عدالت میں جمع کروانے میں ناکام رہی ہے۔ اس وجہ سے ملزمان کو بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب حامد میر نے کچھ دن پہلے ایک بات کی کہ ہماری سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا، ادارے کے حوالے سے سوالات اٹھائے اور ادارے کی کمزوریوں کے بارے میں بات کی۔ آج عمران خان سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ موجود تھے تو ان سے سوال کیا گیا، تو عمران خان تو لیڈر ہیں، عمران خان نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن میں کیوں خاموش ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہوں۔ اس سے بڑھ کے جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں اگر کسی بات کا مجھے علم بھی ہے، بطور وزیر اعظم بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو میں اس وجہ سے نہیں بولوں گا کہ میرے ادارے کمزور نہ ہوں، دنیا کو، دشمنوں کو موقع نہ مل جائے ہمارے اداروں پر انگلی اٹھانے کا۔ اس کو آج غداری کے مقدمے میں عدالت اور ان کے خلاف 150 سے زائد مقدمات بنائے ہوئے ہیں، اور حامد میر جس نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور کہا جی کہ جو سابق آرمی چیف کا جو بیان انہوں نے کوٹ کیا جس میں کہا گیا کہ مخصوص اسلحے کے نظام کے حوالے سے پاک فوج کی جنگی صلاحیت پر جو بحث چھیڑی گئی، اس پر آئی ایس پی آر کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی کہ سابق آرمی چیف کا پاکستان کو مستقبل کے خطرات پر صحافیوں کو آف دی ریکارڈ سیشن میں دیا گیا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اب یہ تماچا ہے حامد میر کے منہ پر، جو آئی ایس پی آر، جس کے یہ جو ہمارے اداروں کے بدقسمتی سے از خود ترجمان بنے ہوئے ہیں، سو کالڈ ترجمان، ان کو تماچا دیا۔ جو اوریجنل آئی ایس پی آر ہے انہوں نے کہا کہ
جو یہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ فوج پاکستان کے عوام کو یقین دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی تیاریوں اور جنگی صلاحیت پر فخر ہے اور فخر کرتے رہیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمیشہ اپنی تیاری مکمل رکھی۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا عمران ریاض خان کے خلاف تو غداری اور بغاوت کے مقدمات ہوئے تھے، کیا ان کے خلاف بھی مقدمات ہوں گے؟ کیا حامد میر کو بھی کوئی پکڑے گا؟ کیا کوئی گرفتاری ہوگی؟ کیا کوئی بغاوت کا مقدمہ ہوگا یا غداری کا مقدمہ ہوگا؟ یہ ہمارے ادارے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ قوم تو اپنے اداروں پر اعتماد کرتی ہے، لیکن جو اس طرح کا جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ادارے کیا کارروائی کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ دن پہلے ہی یہی راجہ ریاض کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا اور کہتا ہے جی کہ ہمیں تو اب یہ پہچانتے نہیں ہیں اور ہماری تو کوئی عزت نہیں ہے، اور کل تک جو ہماری وجہ سے وزیر بنے، جو ہماری وجہ سے جن کی گاڑیوں پر جھنڈے لگے، آج وہ ہمیں پہچانتے نہیں اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو اب وہ جو راجہ ریاض ہے جو اپنے پہچاننے سے مشہور ہوا تھا، اس راجہ ریاض جس کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ لوٹوں کا سربراہ ہے، اس کو بے عزت کون کہہ رہا ہے؟ وہ رانا تنویر جو وزیر تعلیم ہے، وفاقی وزیر تعلیم ہے، اور ہر دوسرے روز کسی نہ کسی جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے وہ گالم گلوچ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ایجوکیشنل ادارہ ہے، وہاں پر اسکول اپنا اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، تو وہاں پر تقریر کر رہے ہیں اسمبلی میں، اور راجہ ریاض ان کو کوئی انہوں نے ٹوکا ہوگا، اس پر انہوں نے پھر ڈانٹ پلا دی راجہ ریاض کو اور کہا کہ آپ سیریس ہو جائیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور وہ ان کو اوقات دکھا رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن لیڈر کو شرم کریں، آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ نان سینس والی باتیں نہ کریں، آپ سیریس ہو جائیں۔ تو جو سب کو پتہ ہے قوم کو کہ کتنا وہ بیچارہ ملازم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اپوزیشن لیڈر کیا ہوتا ہے، اس کی مجال ہے کہ وہ شہباز شریف کے سامنے بات کرے، پیسے لیے ہیں، پیسے لے کے وہ ساری زندگی وہ اس پر ان کی نسلیں پیسے کھائیں گی، اور یہ وہ حرام کا پیسہ ہوگا جو عوام کو اور ریاست کو اور اپنے ووٹ کو بیچا گیا۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اطلاعات، نگران وزیر اطلاعات جن کا اور ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، وہ نگران وزیر اطلاعات ہیں جنہوں نے پہلے بھی بدتمیزی کی تھی مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، اب چونکہ ان کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے، پی ڈی ایم کے نگران وزیر اطلاعات پشاور پریس کلب میں آتے ہیں اور وہاں پر تمام مائک آگے رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے لگتے ہیں۔ وہاں پر سینئر صحافی ہیں شمیم شاہد، انہوں نے کہا بھئی آپ کس کیپیسٹی میں آپ ہمارے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کریں، صحافی برادری کے حوالے سے آپ تو غیر آئینی ہو گئے، آپ کا تو 90 دن کا ٹینیور ختم ہو گیا، کچھ شرم کریں، کو حیا کریں، آپ چپکے ہوئے ہیں کرسی کے ساتھ، یہاں آ کے آپ بطور نگران وزیر اعلیٰ وزیر اطلاعات آپ پریس کانفرنس کرنے آ گئے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ تو غیر آئینی ہیں۔ اب آپ غیر آئینی ہیں، نہ آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی وہ ہے۔ انہوں نے وہ میز جو تھی جس پر وہ بیٹھ کر اپنے انہوں نے مائک وغیرہ رکھے ہوئے تھے، پریس کانفرنس کرنی تھی، تمام میڈیا کے جو کیمرے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، وہ سینئر صحافی نے وہ تمام مائک اٹھائے اور اٹھا کے انہوں نے کہا نکل جائے یہاں سے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، کوئی جگہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے پریس کلب میں آپ لوگوں کی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ غیر آئینی ہو چکے ہیں، اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔